نیچرلی جو ابھی حال ہی میں جو ہوا، جس طرح راہل بھٹ کی شہادت ہو گئی اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ جو ہیں، رجنی بالا ہے یا وجے کمار ہے یا ہمارا اپنا جو سیف اللہ قادری، تو اس کی وجہ سے ایک نیچرلی لوگ سہم گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، خاص کر ہماری کشمیری پنڈت کمیونٹی. اور یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ ان کو اس وقت جو ٹرانزٹ کیمپ ہے ان میں بند کر کے رکھا گیا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہے، اس کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، دوائی لینے کے لیے نہیں آ سکتا کوئی. تو ایسے ماحول میں نیچرلی جہاں ایک خوف اور ڈر کا ماحول ہو، وہاں تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لوگوں کی تعداد آج کم ہوگی. پر مجھے امید ہے حالات ایسے نہیں رہیں گے. جس طرح پہلے یہ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے، اسی طرح سے دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے. میم لگاتار دیکھا جا رہا ہے PDP پہ قدغن ہے، آپ پہ قدغن ہے، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے، تو کیا معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی کو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہاں ہونے نہیں دے رہے ہیں، کرنے نہیں دے رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت مرکزی سرکار کا ہے، وہ یہاں کے مین سٹریم پارٹیز ہیں، خاص کر اس میں PDP کا نام جو ہے صف اول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت، بہت بڑے ایک برے دور سے گزر رہے ہیں، اور ایسے میں ہم سب کو اکٹھا ہونا، اور اس میں چونکہ PDP ایک جماعت لگتی ہے ان کو کہ جو اس وقت فور فرنٹ پہ ہے، مقابلہ کر رہی ہے. تو ایسے میں مجھے خوشی ہے جیسے آج اقبال ترنبو صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہ بہت ہی ان کا اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کے والد بہت ہی جو ہیں بڑے اور بڑے مشہور رہے ہیں، یہاں ایک سوشل ورکر بھی رہے ہیں. تو یہ آئے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ دن بدن جڑ رہے ہیں، جو بڑا مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے PDP جو ہے نشانے پہ ہے. تو اس کے باوجود ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا یہ قابل فخر ہے میرے لیے. پرسن ہیں، ان کے کمنٹ سے آپ بڑی کنٹراورسی اس پہ ہوئی ہے. اسلامک کنٹریز نے، سارے کنٹریز نے رسپونڈ کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو نشانہ بنایا. اب القاعدہ کی بھی تھرٹ آئی ہے. اس کنٹراورسی کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ اور ساتھ میں ہی اسد الدین اویسی کہتے ہیں کہ جب ہندوستان کا مسلمان بات کرتا ہے تو اس کی نہیں سنی جاتی ہے، جب باہر سے مسلمان بات کرتا ہے تو تبھی سنی جاتی ہے. دیکھیے، کسی قسم کی تھریٹ جو ہے اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں، چاہے وہ القاعدہ دے یا کوئی اور جماعت دے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. مگر یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے BJP کے اسپوکس پرسن جو ہے، جنہوں نے جس طرح سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے جو پوری دنیا کے اندر جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، اس سے پورا جو ہے قوم، جو مسلم امہ ہے، وہ لرز پڑے ہیں، وہ غصے میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں. کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں، مگر ان کے ایک بارے میں نازیب الفاظ مطلب برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ ہے کوئی قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، نہیں پڑھتا ہو، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، مگر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس میں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اس قسم کے الفاظ آنا، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو BJP ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اس قسم کا جو ہے انکریجمنٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے لباس کے خلاف، ان کی زبان کے خلاف، وہ کیا کھاتے ہیں اس کے خلاف، وہ کیا پہنتے ہیں اس کے خلاف. تو ان سب چیزوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. اب جو القاعدہ کی ایک تھریٹ ہے، اس سے مجھے یہ بھی ایک ڈر لگتا ہے کہ جو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کون سی کہاں تھریٹ دی ہے، مگر جو BJP کا ایک بنا تھا، ایک نیریٹو چلا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے، تو آج ان کو جو القاعدہ نے تھریٹ دی، اس سے ان کو اور بھی ایک بہانہ مل جائے گا، دیکھو جی آپ خطرے میں ہو. تو میں سمجھتی ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہاں کے لوگوں کی جذبات کی قدر کر کے اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے، ان کو جیل میں ڈالتے. مگر ان کو انتظار کرنا پڑا کہ جب تمام جو ہے اسلامی ممالک، جب انہوں نے غصہ دکھایا، خاص کر غصے سے زیادہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈین گڈز کا بائیکاٹ کریں گے، تب جا کے ان کے ہوش ٹھکانے لگے. اور انہوں نے جو تھوڑا بہت ایکشن، میں نہیں سمجھتی کوئی زیادہ ایکشن لیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے کہ جب اخلاق اور دوسروں کو لنچ کر کے مارا گیا تھا تو ان کی ایک منسٹر نے آ کے بعد میں جب وہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہوئے تھے تو ان کو مالا پہنائی تھی، ان کا بڑا ویلکم کیا تھا. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ جو ہے
یہ جو اسپوکس پرسن ہے ان کی, اس کا بھی اسی طرح سواگت کریں گے ایک بار غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. تو پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے ملک میں اچھا نہیں, اس سے ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہو رہی ہے, نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بہت بدنامی ہو رہی ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو لوگ باہر نوکری کرتے ہیں ان کی بہت قدر ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک سیکولر ملک سے آتے ہیں, یہ ایک ایسے ملک سے آتے ہیں جو تمام مذہبوں کی عزت کرتا ہے. تو اگر اس قسم کے سگنلز ہمارے ملک سے چلے جاتے ہیں باہر تو اس سے ہماری ملک کی جو ہے عزت جو ہے کم ہو جاتی ہے. ون لاسٹ کوشچن باجی, ہم نے دیکھا کچھ رپورٹس آ رہی ہے ریویژن آف الیکٹورلز وغیرہ کر کے, تو کیا آپ الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے, اور ساتھ میں ہی پی ایچ ڈی کیا ابھی بھی ہے اور اس میں اکٹھے آپ الیکشن لڑیں گے, کیونکہ فاروق صاحب کا کچھ اسٹیٹمنٹ آیا تھا جموں ڈویژن میں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ سرن کوٹ سے خود وہ لڑیں گے وہاں سے. دیکھیے جہاں تک فاروق صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, پر جہاں تک میرا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے, نہیں کھڑے ہوں گے اکٹھے, الیکشن کا سوال نہیں, میں ادروائز بھی بات کرتی ہوں, تو ہمارا وجود مٹانے کے در پہ ہیں لوگ, تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ضروری ہے. باقی فاروق صاحب نے ایسا کیوں کہا وہ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. اور الیکشن کا جہاں تک سوال ہے, جب ہوں گی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے الیکشن کے لیے ایٹ اینی ٹائم تیار ہوتی ہے. باجی جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, ڈر جیسا ماحول بنا ہوا ہے, تو کس طرح آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, آپ پہلے تو آپ لوگ اپنا ڈر دور کر لیجیے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بات نہیں کر پاتے ہیں, اصلی حقیقت دکھا نہیں پاتے ہیں, کوئی بات کرتا تو اس کو یو اے پی اے لگاتے ہیں, پی ایس اے لگاتے ہیں. تو ایسے میں جہاں پر بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو تو وہاں ڈر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ایک جمہوری نظام میں ہے, کیجریوال نے دلی میں جلوس نکالا پنڈتوں کے حق میں, ان کی کلنگز کے خلاف. ہم نے یہاں کتنی بار کوشش کی کہ ہم باہر آئیں, بات کریں, ہمیں باہر نہیں آنے دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماحول ہے جموں کشمیر میں وہ نارمل نہیں ہے بلکہ اب نارمل ہے, کہ بی جے پی سرکار کو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی مین سٹریم جماعت خاص کر پی ڈی پی سڑکوں پہ آتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے, تو سارا ماحول بگڑ جائے گا. تو یہ حالات ہیں اس میں, اور کیا کہہ سکتے ہیں. Tell stories that are rare, stories